ٹیل می نیازی خاندان سے بلانگ کرتی ہیں رائٹ, تو جب لوگ ملتے ہیں تو پہلا کیا امپریشن ہوتا ہے لوگوں کا یا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آٹومیٹکلی وہ چلے جاتے ہیں پالیٹکس کی طرف اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ دیز تھنگس. ہاں, وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ عمران خان کی رشتہ دار ہیں. اور آپ اصل میں جو نیازی قبیلہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ بڑا وہ نہیں ہے. آئی تھنک لوگ کنیکٹڈ ہیں, وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میری فیملی عمران خان کو جانتی ہے, مطلب میری فیملی مطلب میری جنریشن نہیں شاید, بٹ میرے ابا, میرے چچا, میری دادی جب زندہ تھیں تو میں جب چھوٹی تھی تو عمران خان ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے تھے. تو وہ میرے چچا ہی واز اے کالمسٹ, تو وہ ان سے بھی ان کو ملنا تھا, اور تو آئی واز دیئر. تو مجھے میں بہت چھوٹی تھی اس وقت, مجھے اتنا کوئی بہت اس طرح سے وہ یاد نہیں ہے. بٹ یہ کہ لوگ جیسے ہی وہ نیازی سنتے ہیں, نیازی لوگ جو ہیں وہ نارملی اپنے نام کے ساتھ خان لگاتے ہیں. عمران خان کا بھی خان ہے اور سبھی خان لگاتے ہیں, بٹ میرا نیازی ہی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. اور تو اس سے لوگ فوراً پک کرتے ہیں کہ اچھا نیازی اور اس طرح. تو میں میاں والی سے ہوں, پیدا تو میں لاہور میں ہوئی تھی, بٹ میرے ابو جو ہیں وہ میاں والی سے ہی ہیں. اوکے, سو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں اور آپ سے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں پالیٹکس کی بات کرنا, یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا, اینڈ یو آر تھنکنگ لائک یار جسٹ بیکاز کہ میں نیازی فیملی سے ہوں, مجھے سب کے بہاف پہ ریئیکشن یا رسپانس دینے کی تو ضرورت نہیں ہے. کبھی فرسٹریشن ہوتی ہے ایسے دوسرے لوگوں کا ایکشن جو ہے اس کے لیے آپ کو رسپانسبل کر لیں, یا آپ کو بولیں کہ نہیں یو ٹیل اس وائی از دس ہیپننگ؟ اچھا, پتہ ہے یہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جس طرح کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں نا, کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ویسے بھی جو کاسٹ سسٹم ہے لوگ اس پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, اگر آپ شیخ ہیں تو آپ ایسے ہوں گے, اگر آپ نیازی ہیں تو آپ ایسے ہوں گے. تو وہ اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نیازی لوگ ہیں ان کے بعض جو ٹریٹس ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں, وہ تو ویسے ہوتے ہیں. حالانکہ ہر انسان نہیں ہوتا, کہیں کہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ بھی لوگ وقت کے ساتھ اوور کم کر لیتے ہیں, اور ویسے وہ نہیں رہتے. اور جہاں تک بات پالیٹکس کی ہے تو میں اس سے اتنی زیادہ فرسٹریٹ نہیں ہوتی, کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ ہے. میں بہت زیادہ وہ رکھتی ہوں. اب ویسے کم ہو گیا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی وجہ سے, یہ ڈراماز اور دوسری سائڈ کی وجہ سے, اور آپ جو سچویشن ہر وقت چل رہی ہوتی ہے آپ اس سے اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنا نہیں رہا. بٹ ابھی بھی ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا سچویشن ہے, کیا چل رہا ہے. میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں. تو اگر مجھ سے کوئی آ کے بات کرے, اور لیکن میں بالکل نہیں پڑھتی بحث میں, اگر مجھے یہ لگے کہ آپ نے اپنا مائنڈ ایک چیز کے اوپر بنا لیا ہے اور آپ جس فور دا سیک آف اٹ آپ مجھ سے بحث میں الجھنا چاہ رہے ہیں, تو میں یہ نہیں کرتی. یہ مجھ سے بالکل نہیں ہوتا. اگر بالکل میں بالکل ایک سمپل, ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے اور بات. اگر مجھے لگے کہ آپ واقعی میں انٹرسٹڈ ہیں, کہ آپ کچھ جاننا چاہ رہے ہیں, آپ مجھے کچھ بتائیں گے اور مجھ سے کچھ پوچھیں گے اور ایک انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے, تو پھر تو ضرور آپ وہ کریں. میں اس پہ بالکل اپنی اوپینین دیتی ہوں, اور میں بہت اوپینینیٹڈ ہوں. اور لیکن وہیں پر جہاں پہ اس کا فائدہ ہے, بالکل بحث برائے بحث والا میرا مزاج نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں آپ جیت جائیں پہلے ہی, اور بٹ ہوتا ہے لوگ آ کے وہ پوچھتے ہیں, بالکل پوچھتے ہیں, یہ کیوں کیا کسی نے, انہوں نے یہ کیوں کیا, آپ کو اسپوکس پرسن سمجھتے ہیں. تھوڑا ٹف ہوتا ہوگا نا آپ. اچھا, تو یہ ہوتا ہوگا جب کوئی آیا تو آپ سوچتی ہوں کہ اچھا چلو جی اب اسٹارٹ ہو گیا, اب نیکسٹ کویسچن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا ریسنٹ پالیسی پہ ایسا کیوں ہے اور یہ ایکشن کیوں ہوا, اس طرح سے یہ ذہن میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. چلو بھائی صدر اپنے آپ کو تیار کرو اب جواب دینے کے لیے. اچھا, ویسے آج کل تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نیازی ہوں تو میں ایک خاص پارٹی یا کسی کو سپورٹ کرتی ہوں, تو ایسا نہیں ہے. یہ تو آؤٹ آف نیچرلی ہونا چاہیے, اس بلانگ کرتی ہیں بالکل, تو یہی ہونا چاہیے. میری فیملی یہی کہتی ہے, اس سے میری پھپھو وغیرہ جو ہیں ان کو یہ بہت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس میں کیا دو رائے ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نیازی ہے اور وہ عمران خان اگر ہیں تو وہی. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹ دینا یا کسی کو سپورٹ کرنا یہ بہت رسپانسبلٹی کی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو آپ کو صرف اس لیے کہ کوئی بندہ آپ کے قبیلے سے بلانگ کرتا ہے, یا اگر آپ سندھی ہیں تو آپ اس پارٹی سے ہیں اور پنجابی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جن لوگوں کے ہاتھ میں اپنے ملک کی باغ دوڑ سونپ رہے ہیں, آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہیں یا نہیں کہ وہ یہ رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں, اور آپ کو بیسک نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے. اور یہ بہت ہمارے یہاں ایشو ہے کہ ہم یہ جو ایک اندھا دھند لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا, اور وہ تو ویسے بھی ہماری سوسائٹی کا اوور آل ایشو ہے, جس پہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے, بیچ کا کچھ نہیں ہے, جو کہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. بٹ ہاں یہ ہے. سو عمران خان سے پھر اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں اس کے بعد کبھی نہیں. اوکے, چلو میں نے کہا شاید اس کے بعد نہیں. میں نے ایک شادی میں ان کو دیکھا تھا, بٹ میں ان سے ملی نہیں تھی کہ میں ملی ہوں, بٹ ایک جگہ پر میں تھی اور وہ بھی تھے, تو اس طرح سے تھا, تو اس کو ملاقات نہیں کہیں گے. ابھی جو آپ بات کریے نا کہ جسٹ بیکاز آپ نیازی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ایک آٹومیٹک لائلٹی لوگ ازیوم کرتے ہیں. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی مذاکرات, مجھے بڑا مزہ آیا.
I was listening, I was like, wow, that's not bad جو آپ نے کیا اس میں. You were like, یہ نہیں کیا آپ نے. ہم تو کراچی سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے, without you know getting hyper or anything. I know. بڑی آرام سے ان جو آپ کو اپنی بات ہمیشہ آرام سے ہی کرنی چاہیے, کوئی بھی اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا. I was very impressed there, I have to say. اور اسی پہ میں دیکھتی, میں نے کہا یار ماشاء اللہ سے آپ بڑی, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ اویئر ہوتی ہیں کہ پالیٹکس پہ یا کیا ایشوز چل رہے ہیں دنیا میں, کیا ہو رہا ہے. تو کیا یہ عادت بنائی ہوئی ہے آپ نے کہ صبح اٹھ کے ہاؤ, بیکاز I was really curious. I want to know کہ کیسے مینیج کرتے ہیں. I struggle. I want to know. You know وہ ایک کانسیپٹ نہیں ہوتا, آپ بڑے سکسیزفل بزنس پرسن ہیں اور یس وہ ہیں اور آپ کو دنیا کے بارے میں پتا ہے اور آپ گلیمرس بھی ہیں اور آپ بٹ میں ایسا نہیں ہے, مجھے اکثر نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو I was like میں آپ سے پوچھوں گی کہ یار آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو میک شیور صبح اٹھ کے یو گو تھرو نیوز پیپر, کوئی عادتیں ہیں, کوئی ہیبٹس ہیں کچھ جو ڈیولپ کیے ہیں دیٹ یو کین شیئر ود اس. اچھا, ایک تو یہ کہ میں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا تھا, تو مجھے تھوڑا سا تو رکھنا پڑتا تھا ایک اس کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ میں بہت ہی اپنے مزاج میں ایک بہت حساس سینسٹیو انسان ہوں. مجھے چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہونے والے مسائل یا جو بھی چیزیں, کوئی اکانومی کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے تو لوگوں کی سفرنگ اور وہ جو اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں, یا نا لوگ, میں نے بہت زیادہ زندگی میں اس طرح کے ایکسپیرینسز کیے ہیں جہاں پہ ریلیجن کی وجہ سے لوگوں نے بہت سفر کیا. میں نے اپنے ایک فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس تھا, اور بھی اس طرح کی چیزیں جو میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں, تو مجھے چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, میں ان سے بہت متاثر ہوتی ہوں. تو اس لیے میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اگر کوئی چیز ہوئی, اور پھر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آج کل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف سنی سنائی باتیں, کہ آپ نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھا اور آپ نے وہ بات کہیں بھی کوٹ کر دی بغیر ریسرچ کیے اور دیکھے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے, اور اس چیز کا مارجن رکھے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے وہ پتہ نہیں صحیح ہو یا نہ ہو. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بات اگر میں کوٹ کر رہی ہوں یا اگر کوئی ایشو مجھے اس میں انٹرسٹ ہو رہا ہے تو میں اس کے بارے میں ریسرچ کروں, پڑھوں, اور 2-3 جگہ سے اس کو ویریفائی کروں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ایک نیچر ہوتی ہے, ہیبٹ آپ کہہ لیں. یہ کوئی بھی کوئی بھی ایشو ہو, یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اے پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتے. ہماری سوسائٹی اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہمارے اتنے ایشوز ہیں, اتنے مسائل اور وہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, کیا صحیح کیا غلط ہے. تو لیکن میں اوور آل بھی جس بھی چیز میں میرا انٹرسٹ ہوتا ہے یا جو بھی چیز مجھے افیکٹ کرتی ہے, میں اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں اور میں اکٹھا کرتی ہوں مواد جو بھی اس سے ریلیٹڈ مجھے چاہیے ہوتا ہے. یہ میری نیچر ہے, میرا خیال ہے. سو وہ ایشو بائی ایشو جو آپ کے آس پاس چل رہا ہے دیٹ گوز اراؤنڈ دیٹ, ہاں اس کے مطابق آپ, ہاں اس کے مطابق جو بھی چیز ہو. سو ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف, پیچھے سے بیک گراؤنڈ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ بیک گراؤنڈ میرے ابو جو ہیں وہ میاں والی سے تھے اور امی لاہور سے تھیں, اور میں بھی پیدا لاہور میں ہوئی ہوں, اور لاہور میں ہی ساری میری ایجوکیشن اور سارا ٹائم وہیں گزرا. کس کالج سے پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ مائی مدر پاسڈ اوے وین آئی واز جسٹ 2. تو میرے ابا تھے اکیلے, اور ان کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی مجھے ریس کرنا اور وہ سارا. تو وہ لاہور سے ہی سارا ہوا بیسکلی, بٹ وہ کافی ڈفرینٹ جگہوں پر سوئچ کرتے ہوئے. یہ جو اتنا آپ موو کر رہی تھی, ڈڈ اٹ امپیکٹ یو ان سم وے اینڈ یور مدرز لاس؟ ہاں ڈیفینیٹلی, ہر انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اور بٹ آئی تھنک کہ آپ جس بھی چیز سے زندگی میں گزرتے ہیں, پھر ایونچولی آپ جو انسان ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ میرا چائلڈہڈ جو ہے وہ اٹ واز اے بٹ ان یوزول, عام لوگوں سے ڈفرینٹ تھا وہ, بٹ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز اور ڈفرینٹ چیزیں اس میں ہوئیں. بٹ آئی تھنک کہ جو میں آج ہوں, اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میں بہت ہی جس طرح ایک پراپر ہونا اور وہ ساری چیزیں, آئی تھنک وہ اس کی ریزن ہے کہ آپ جو سب کچھ زندگی میں فیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں, آپ چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور تو میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھہراؤ بھی آ گیا آپ میں, ٹھہراؤ آ گیا بہت زیادہ, آپ چیزوں کو ایزی لیتے ہیں, لوگوں کو مارجن دیتے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, مارجن دیتے ہیں, بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں ہوتے لائف میں اوور آل. میرا خیال ہے کہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ, جو آپ ہوتے ہیں. اگر ایک نارمل جو سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو اگر آپ کی اپبرنگنگ ہوئی ہوئی ہو اور آپ اسی سسٹم سے آ رہے ہوں, تو آئی تھنک شاید پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ ایک نارمل. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آئی تھنک جب
گریف یا چیلنجز سے آپ بہت پرسنلی گزرتے ہیں. تو ایک جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بولی کہ آپ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو ہیئر اٹ, بیکاز بہت سے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں نا, دل سخت ہو جاتا ہے, بٹ آپ کا نہیں ہو, وچ از ویری امیزنگ ماشاء اللہ سے.